السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. پتہ بھی نہیں لگا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جتنے روزے رکھے، عبادات کی اور آگے جو کریں، اللہ تعالیٰ کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحت اور ایمان کی حالت میں تمام عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے عشرے کے مکمل ہو جانے کے بعد اکثر جو ہے وہ گھروں میں افطاریوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. کبھی کس کی افطاری، کبھی کس کی دعوت. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے منع تو کوئی نہیں کرے گا، اور یہ مسلمان کا حق بھی ہے کہ جب وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کی جائے. تو لیکن صرف کسی کے گھر جا کر افطاری کرنا ہی کافی نہیں ہے یا دعوت کھانا ہی کافی نہیں ہے، جا کے اس کو دعا بھی دی جائے کہ اس نے آپ کی افطاری کروائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی افطاری کرواتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح ثواب ہے کہ جس طرح اس نے خود روزہ رکھا ہو، اور جس نے افطاری کی ہے اس کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب دے رہے ہیں، اور جس نے روزہ رکھا ہے اور رکھوایا ہے اس کو دوہرا اجر مل رہا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ کسی کے گھر ہم جاتے ہیں افطاری کے لیے تو ہمیں اس کو کن کلمات سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے بہترین جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جب کوئی آپ کی افطاری کرواتا ہے تو اس کو اس طرح سے دعا دی جائے: افطر عندکم الصائمون وآکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. مختصر سی دعا ہے، دو جملوں کی. افطر عندکم الصائمون کہ تمہارے گھر جو ہے وہ روزے دار روزہ کھولیں آپ کے. وآکلت علیکم الابرار، اور جو نیک وکار ہیں تم ان کو کھانا کھلاؤ زیادہ سے زیادہ. وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے جو ہیں وہ تم پر رحمتیں بھیجیں یا تمہارے لیے رحمتوں کی دعا کریں. تو یہ مختصر سی دعا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو بھی یا کسی کے گھر بھی افطاری کے لیے جاتے ہیں تو اس کو خاص طور پر جا کے یہ دعا دی جائے. بے شک اونچی بات سے کہہ دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو اور آپ کو دیکھ کے وہ بھی دعا پڑھنے لگ جائے، تو اس لیے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنا، روزہ رکھوانا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، اور جو ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جزاکم اللہ. بیماروں کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين.
يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.